السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو تھمنیل دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں جو ویڈیو پر آپ آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شروع کرتے ہیں کچھ پہلے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ خلیفہ راشد میں سے دوسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان کو بڑے درد بھرے انداز میں شہید کیا گیا۔ 40 روز تک حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر محاصرہ کر کے رکھا گیا، اور پھر 40 روز کے بعد میں ان کو شہید کیا گیا، بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے۔ اس کے بعد میں حضرت علی کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی کے دور میں جنگ صفین ہوئی۔ جنگ صفین کے اندر 72,000 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ جمل ہوئی جس میں 8 سے 10,000 صحابہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت حسن کو شہید کیا گیا زہر دے کر کے۔ اس کے بعد میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صرف 50 سال کے اندر یہ حال ہوا کہ اللہ کے رسول کے پورے خاندان کو ہی ذبح کرنے کے تر پر ہو گئے لوگ۔ اللہ کے رسول کے پیارے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ اللہ کے رسول کے ان بچوں کو ذبح کیا گیا جس کے بارے میں میرے نبی نے یوں کہا کہ بھئی حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہیں، ان کو ذبح کیا گیا۔ حضرت حسین کو کربلا میں بلا کر کے 72 لوگوں کو ذبح کیا۔ اہل بیت کو مارا گیا، اہل بیت کو رسوا کیا گیا، اہل بیت کو ذلیل کیا گیا۔ پھر ان کا بدلہ لیا ایک شخص نے جس کا نام ہے مختار ابو عبیدہ ثقفی، جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سب کو چن چن کے مارا، سب کو چن چن کے مارا، کسی ایک کو نہیں چھوڑا اس نے۔ حضرت حسین کو جب شہید کیا جا رہا تھا اس وقت میں مختار ثقفی جیل کے اندر تھا۔ جب اس کو خبر لگی اس نے وہیں سے عہد کیا تھا کہ میں کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا جب میں باہر آؤں گا۔ جب وہاں سے چھوٹا وہ باہر آیا تو لوگوں کے اندر یہ کہتا گیا کہ لوگوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا نام لیوا کہتے ہو، اس کے پیارے بچے کو ذبح کیا گیا اور آپ لوگ دیکھتے رہ گئے، کیسے مسلمان ہو آپ؟ بس کیا تھا، لوگوں کے اندر ایک امنگ پیدا ہو گئی اور لوگ جوک در جوک مختار کے ساتھ میں جڑتے چلے گئے۔ مختار نے پھر کیا کیا؟ مختار نے یزیدیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑا اس نے، سروں کا پہاڑ لگا دیا اس نے کوفہ کے اندر۔ عبید اللہ ابن زیاد بولو، عمرو بن وقاص، اس کے بعد میں حفص بولو، جتنے لوگ تھے سب کو، یہاں تک کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے کو یہ بول کر شہید کیا کہ ہماری فوج یہ چھوٹے بچے کا رونا دیکھ کر کے کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، اس کے لیے جو اس نے تیر چلایا، اور تیر چلانے کے بعد میں حضرت حسین کے بازوؤں سے ہو کر کے حضرت حسین کے چھوٹے بچے جو 2-2.5 سال کے تھے ان کے گلے میں گھس گیا، آر پار ہوا اور شہید ہو گئے وہ۔ حضرت حسین نے انہی کا خون لے کر کے آسمان کی طرف اٹھا کر کے یوں کہا کہ میرے اللہ اگر تو اس خون پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ جس نے وہ تیر مارا تھا نا، اس تیر مارنے والے کو مختار نے یوں سامنے بلایا، اس کا ہاتھ کاٹا، وہ بڑا پیاسا تھا اور پانی مانگ رہا تھا۔ تو مختار نے کہا تجھے شرم نہیں آئی ملعون، تجھے شرم نہیں آئی؟ جس وقت میں حسین کا چھوٹا بیٹا پانی مانگ رہا تھا تو نے تیر مار کر کے اس کو شہید کیا اور مجھے یہاں پانی مانگ رہا ہے؟ تڑپا کے مارا اس کو، ایسا مارا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ روح کانپ گئی دیکھنے والوں کی۔ مختار نے اینٹ سے اینٹ بجا دی یزیدیت کی، سبھی کو چن چن کے مارا، کوئی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جس نے کربلا کے اندر حضرت حسین اور آل بیت کے اوپر ظلم کیا، وہ مختار ثقفی۔ ان کے ابا مختار ثقفی کے جو ابا تھے ابو عبیدہ ثقفی، ایک بہت بڑے صحابی، تو مختار ثقفی نے سب کو ختم کیا، آخر میں مختار ثقفی کو بھی قتل کیا گیا۔ مگر انہوں نے قتل ہونے سے پہلے ایک بات مصعب بن زبیر کو یہ کہی کہ مصعب، میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ قاتل حسین اور آل بیت کے جو قتل کرنے والے لوگ ہیں ایک بھی زندہ رہے، اللہ ایسا نہ کر کہ مجھے اٹھا، جب تک کہ ان سب کو ختم نہ کروں تب تک مجھے نہیں اٹھانا۔ اور اللہ نے میری یہ دعا قبول کری۔ اب کوئی بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جس نے حضرت حسین پر اور آل بیت پر ظلم کیا، اب مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں۔ اور نئے کپڑے پہن کر کے میت کو، جو جنازے کو جو عطر لگاتے وہ عطر اس نے خود لگایا، اور لگانے کے بعد میں باہر آیا اور کہا کہ اب مجھے قتل کر دے، اور مصعب بن زبیر نے اس کو قتل کیا۔ تو اللہ نے کربلا کا پورا بدلہ ایک شخص کے ذریعے سے لے لیا۔ ناظرین، مختار ثقفی کے بارے میں مورخین نے الگ الگ رائے قائم کی ہے۔ کسی نے کذاب کہا، کسی نے یہ لکھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔
خیر، ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مختار نے یہ جو کام کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو بدلہ لیا ہے، اس نے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی، مسلمانوں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی۔ خیر، مختار ثقفی کے بارے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے یہ ساری باتیں گڑھی ہے۔ واللہ عالم، کیا صحیح کیا غلط ہم نہیں جانتے، مگر یہ باتیں کتابوں کے اندر بالکل صحیح آئی ہوئی ہے کہ مختار ثقفی نے اینٹ شہید بجا دی تھی بنو امیہ کے ان لوگوں کی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کو کربلا کے اندر شہید کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔